اور 27ویں آج شب قدر کی جو ہے وہ چوتھی رات ہے. ایک رات آپ کے پاس اور بچ گیا ہے 29ویں رات. یہ ہے مفسرین کا قول کہ 5 راتوں میں زیادہ تر گمان غالب ہے کہ 27ویں کی شب ہے. گمان غالب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے جو تفسیر کیا تو وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سورہ قدر میں جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے تو لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے. دیکھیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 مرتبہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 مرتبہ. ٹھیک ہے. اب آئیے تفسیر بزاوی میں لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ لام، لام یا لام تا، الف لام قاف دال را، 9 حروف ہے. یعنی 1 مرتبہ لیلۃ القدر آپ لکھیے تو 9 حروف ہے. پھر دوبارہ 9 حروف، پھر تیسری مرتبہ 9 حروف. یعنی لیلۃ القدر لکھنے میں 9 حروف آتے ہیں. اور پورے سورہ میں 3 مرتبہ آیا لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 مرتبہ آیا اور 9 حروف ہے تو 9 تیری اس لیے 27 کا جو ہے اس پر قول کیا گیا ہے کہ چونکہ 3 مرتبہ آیا ہے اور 9 حروف چیز کے اندر ہے اس لیے 27 کی رات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اسی لیے زیادہ تر حفاظ 27 کو قرآن ختم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. مگر یہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے. یہ مفسرین کا قول ہے، لیکن مفسروں کا جو مفسر ہے اور جو تمام مفسروں کا مفسر ہے اور جو تمام مفسروں کا نبی ہے وہ نبی نے فرمایا کہ نہیں 5 راتوں میں تلاش کرو، ان میں سے جو مل جائے تمہیں کامیابی مل جائے گی. تو ہمیں 5 راتوں پر نہیں بنانا ہے کہ کوئی ضروری کہ 27 کی ہو. ایک گمان غالب گمان لگایا گیا کہ چونکہ بتایا آپ کو کہ کس طرح سے کیلکولیٹ کر کے انہوں نے بتایا. تو چلیے اگر 27 کی بھی ہو تو آج ہم 27 میں جاگ رہے. ایک بات میں اپنی موضوع پر آج میرا موضوع دوسرا ہے لیکن میں 2 باتیں پہلے شب قدر کے متعلق بتا دوں اس کے بعد تفصیل شروع کروں. ایک بات تو یہ کہ آپ کو پتا آ گیا کہ آج چوتھی رات ہے اور شب برات کی شب قدر کی جو 27ویں شب ہے اس کے بارے میں کیا مفسرین کا قول ہے. ایک بات سمجھ آ گئی. دوسری بات یہ سن لیجیے، ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ ایک مسئلہ بتائیے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا پوچھیے. کہا کہ آپ کی بھی تقریر ہوتی ہے اس لیے آپ سے بھی پوچھتا ہوں. میں کہا کہ میں بھی تقریر کروں یا تو آپ مسئلہ پوچھیے. کہا کہ یہ بتائیے لیلۃ القدر کی رات میں نفل پڑھنے کا حکم ہے، لیلۃ القدر میں قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، ملان کرنے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ ایک آدمی مجھ سے سوال کیا تو میں اس کو تو جواب دے دیا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی اپنے آدمی کے بھی ذہن میں آ جائے. انسانی فطرت ہے تو میں اس کا جواب دے دوں اس کے بعد میں تقریر شروع کروں. سنیے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دراست العلم خیر من لیلۃ القدر قیاما عند الحجر اسود. میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تھوڑا سا علم سکھانا شب قدر کی ساری رات حجر اسود کے پاس کھڑا ہو کر نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل. کیا فرمانے والی بات ہے؟ پھر سے سن لیجیے. دراست العلم خیر من لیلۃ القدر عند قیاما عند حجر اسود. یاد رکھیا حجر اسود کے پاس کھڑا ہو کر شب قدر کی رات ساری رات نفل پڑھنے سے زیادہ ایک علم کسی کو سکھا دے رہا ہے. تو ہم تو علم سکھا رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں جی. اور حجر اسود کے ہاں 1 نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے اور شب قدر کی رات
मुस्लिम भी तो काम कर रहे हैं जी। अब मैं तकरीर शुरू करूं। मैंने खुतबा पढ़ी, खुतबे के बाद आयत करीमा पढ़ी, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीना वल मुमिनात, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, वस्साबिरीना वस्साबिरात, सब्र करने वाला मर्द सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिरीना वल खाशियात, डरने वाले खुदा से मर्द और डरने वाली औरतें, रोजा रखो साइमीना व साइमात, रोजा रखने वाले मर्द रोजा रखने वाली औरतें, और सदका करने वाले मर्द सदका करने वाली औरतें, इन तमाम के लिए अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ताला के नजदीक बहुत बड़ा अजर अजीम मौजूद है। ये आयत करीमा है कुरान अजीम का। यानी जिस तरह इस्लाम ने मर्दों पर हुकूक आयत किए कि जिस तरह तुमको लैलतुल क़द्र में जागना है, तुमको इबादत करनी है, तुमको रोजा रखना है, तुमको इबादत करनी है, तुमको नफल पढ़ना है, तुमको खुदा की बारगाह में लौ लगा करके अपने आप को अपने घर वालों के दुआ करना, ऐसे ही जैसे मर्द के लिए कंपलसरी है वैसे ही औरतों के लिए कंपलसरी है कि वो भी नमाज पढ़े, वो भी रोजा रखे, वो भी लैलतुल क़द्र में जागे, वो भी इंसान है, अल्लाह की बंदी है। जितना मर्द पे फर्ज है उतनी ही औरतों पे भी फर्ज है। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, ये लेकिन क्या है कि औरतों को जो इबादत करने का हुक्म दिया गया, तो औरतों को इबादत करने के साथ साथ अपने घर के जो मामलात है, शौहर का क्या मकाम है, बेटे की किफालत कैसे करनी है, अपने से बड़ी जो सासू माँ उसको कैसे देखना है, अगर इन तमाम चीजों पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रोटोकॉल ऑफ इस्लाम दिया, अगर औरतें उस पर अमल कर लेती है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसी औरतों को कल महशर के मैदान में जन्नतुल फिरदौस में हजरत फातिमा का साथ मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत फातिमा का साथ मिला। समझते हैं हजरत फातिमा का साथ क्या है? हजरत फातिमा का क्या मकाम है? नबी पाक ने फरमाया है बेटी फातिमा, फातिमा तो सैयदा निसाई अहल जन्ना, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। और वो किसा मिलेगा? जो औरतें अपने शौहर का इज्जत करे, अपने बच्चों की किफायत करे, अपने घर में अपने शौहर की जिम्मेदारी को संभाले। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को सजदा करना जायज होता, सुन लीजिए मसला, और हमारे मामा ने जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आज जो घर का माहौल खराब हो रहा है, आज जो घर का माहौल खराब हो रहा है और तलाक की नौबत आ रही है, शादी करके आया और 2 साल में तलाक हो गया, रे तलाक भी हो गया भाई, तो दोनों में बात नहीं बनी। बात बनी क्यों नहीं? जहां कुरान ने कहा वस्साबिरीना वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, दोनों के लिए अल्लाह के अजर अज़ीम है। तो जब सब्र मर्द भी किया और सब्र औरतों ने किया तो फिर यहाँ तलाक का कोई मसला ही नहीं होता। और मेरे नबी ने जो प्रोटोकॉल दिया, जो प्रोटोकॉल ऑफ इस्लाम है, रूल्स ऑफ इस्लाम है, क्या फरमाया मेरे नबी ने? आया औरतों, अगर अल्लाह के अलावा यानी गैरुल्लाह को अगर सजदा करना जायज होता तो मैं सबसे पहले औरतों को यह हुक्म नाफिज करता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। अल्लाह अकबर। देखिए कितना मर्तबा मेरे नबी ने शौहर को दिया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मेरे आका फरमाते हैं मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। एक हदीस हो गई, अब दूसरी हदीस सुनिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे शौहर के बॉडी पर कोई जख्म हो जाए, तुम्हारे शौहर के जिस्म पर अगर कहीं पर जख्म हो जाए और अगर तुम उसे अपने हाथ से साफ करो और उसे में दवा लगाओ और हाथ से साफ करने पर अगर उसे तकलीफ हो तो तुम अपने जुबान से उसे साफ करो, फिर भी तुम अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकते।
اللہ اکبر. اب غور میں کتنا زیادہ شوہر کا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اور سنیے نبی نے کیا فرمایا کہ جس عورت کا ایک رات ایسے گزری، ایک رات کی بات ہے، اگر کسی عورت کا ایک رات ایسے گزری کہ اس کا شوہر ساری رات اس سے ناراض رہا، جب تک کہ اس کا شوہر اسے معاف نہیں کرے گا، جنت تو دور کی بات ہے، وہ عورت جنت کی بو بھی نہیں پا سکتی ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہے اگر ایک رات اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے. اگر یہ پروٹوکول ہماری ماں بہنوں کو معلوم ہو جائے، اگر یہ اسلام کا جو پروٹوکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اگر ہماری ماں بہنیں سمجھ جائے، اگر وہ شوہروں کی عزت کرنے لگے، اپنے شوہر کے ادب کو سمجھنے لگے، تو آج جو یہ طلاق کا مسئلہ ہے، آج جو گھر ٹوٹنے کا مسئلہ ہے، یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے اور قسم خدا کی پورے گھر میں امن اور شانتی بحال ہوتا ہوا چلا جائے. کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب اور بھی حضرات محترم، میں کیا آپ کیا، میں آپ سے عرض کروں کہ وہ عورتیں جو ساری رات تہجد پڑھتی تھی اور کثرت نوافل پڑھتی تھی، اس کے باوجود وہ یہ جانتی تھی کہ جب تک کہ میرا شوہر مجھ سے راضی نہیں ہے میری عبادتیں بیکار ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک رات ایسے گزری کہ تیرا شوہر تم سے ناراض رہا تو تم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے، تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار پہ جائے گی. تم نے حج کیا ہے، وہ حج تیرا موجود ہے، تم نے نفل پڑھی ہے، تیری نفل برباد ہو گئی. تم نے قرآن کی تلاوت کی، تیرا قرآن کی تلاوت کرنا بیکار ہے، ساری رات کے بعد منہ پہ مار دی جائے گی. اگر تیرا شوہر ناراض ہے تو کبھی بھی تم سے ناراض ہوگا، نہ تم سے رسول اللہ ہے. اور فرمائیے حضرات محترم، یہ ہماری ماں بہنوں کو اصل بات ہے کیا کہ ہماری ماں بہنیں علم نہیں نصیب کی ہے. صرف مرد کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ علم دین سیکھے، مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو علم دین اسی لیے سیکھنا ضروری ہے کہ اسے پتا چلے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، بچوں کی کفالت کیسے کی جاتی ہے، گھر میں رہنے سہنے کا کیا طریقہ ہے، ادب میں کیسے رہنا چاہیے، پردے میں کیسے رہنا چاہیے. یہ ساری چیز ملے گی کہاں؟ یہاں تو باپ ماں 4 بجے بھور سے بیٹی کو بھیج رہا ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے، وار مسلمان عورت مسجد میں نہیں جا سکتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، مسئلہ ہے. یہاں عورتوں کو 4 بجے بھور میں بھیج دیا جاتا ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے. اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ یہاں عورتوں کو دینی مسائل نہیں سکھائیں گے، عورتوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، جبکہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم دین حاصل کرنا فرض ہے مسلمان مرد پر بھی اور مسلمان عورتوں پر بھی. علم دین سیکھے گی تب نہ اسے پتا چلے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں ایک مرتبہ ایک صحابی جب جانے لگے تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ سنو، گھر کے دوسرے منزل پہ چلے جاؤ اور جب تک کہ میں تجارت سے لوٹ نہ جاؤں مال بیچ کر تب تک کہ تم کو اس میں سے اترنا نہیں ہے. غور سے سنیے گا اور میری ماں بہنیں بالخصوص سنے، اگر اس پر عمل کر لیں گی گھر میں امن اور شانتی بحال ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کیا کہا شوہر نے؟ ایک صحابی نے کہا کہ جب تک کہ میں تجارت سے ملک شام سے واپس نہ جاؤں تم کو اس پر سے اترنا نہیں ہے. کہا چلی گئی. تو چونکہ پہلے تو بہت دور تک پیدل چلنے کا ماحول تھا، تو گاڑی وغیرہ کا انتظام تھا نہیں، تو پیدل جا ہی رہا تھا. شوہر 5-7 روز لگتا تھا جانے میں. ادھر کیا ہوا کہ اس عورت کا، وہ صحابیہ کا والد جو کافی دنوں سے بیمار تھا زیادہ سیریس ہو گیا کہ اب لگتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے گا. تو ایک بچہ خبر لے کر آیا کہ اے بی بی خاتون، تیرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لہذا تم چل کر ملو، ہو سکتا ہے کہ وہ انتقال ہو جائے، ان کی طبیعت کچھ زیادہ سے ایمرجنسی میں ہے. اب وہ عورت بولی کہ میرے شوہر نے صحابیہ تھی نا، اور نبی نے کیا فرمایا کہ تمہاری ایک رات ایسے گزری کہ تیرا شوہر ناراض تھا تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، اور جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی تم نہیں پائے گی. اس لیے صحابیہ تھی، ان کو معلوم تھا کہ شوہر کا کیا مقام ہے، شوہر کی کیا عزت ہے، اس کا کیا ویٹ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. اس نے کہا
کہ ایک لڑکی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں جاؤ اور یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ کہ میرے شوہر نے جانے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ نیچے نہیں اترنا جب تک کہ میں تجارت سے واپس نہ جاؤں اور میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، یا رسول اللہ اگر میں ایسے میں کیا کروں، کیا میں اپنے باپ سے جا کر مل لوں جبکہ میرے شوہر نے منع کیا؟ تو جب وہ خاتون جا کر کے یہ مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھتی ہے تو رسول پاک نے کیا فرمایا کہ نہیں، اس سے کہو کہ وہ اپنے شوہر کی بات پر عمل کرے۔ اے سبحان اللہ، اس سے کہہ دو کہ وہ اپنے شوہر کی بات پر عمل کرے۔ پھر دوسرے دن ایک اور قاصد خبر لے کر آئی کہ اب لگتا ہے کہ تیرے والد نہیں بچیں گے، چلے جائیں گے دنیا سے، اب تو جا کر ملو۔ کہا نہیں، میرے نبی نے کہہ دیا میں اپنے شوہر کی بات پر عمل کروں گی۔ تیسرا دن انتقال ہو گیا، تیسرا دن اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، کفن دفن ہو گیا۔ 5-7 روز کے بعد اس کا شوہر جب واپس آیا، بہت چھان کر رونے لگی اور بولی میرے شوہر نامدار آپ چلے گئے، میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن میں آپ کی بات پر عمل کر کے میں اپنے گھر سے قدم نہیں نکالی، ایمرجنسی ہو گیا پھر بھی نہیں گئی، اور انتقال بھی کر گئے لیکن نہیں گئی۔ اے میرے شوہر نامدار کیا آپ مجھ سے راضی ہے؟ شوہر نے کہا ہاں، اے خاتون ہے میری بیوی، میں تم سے بہت راضی ہوں اور تجھے چلا جانا چاہیے تھا۔ جب یہ صحابی اور صحابیہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی پاک نے فرمایا اے عورت تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو نے اپنے خدا کو بھی راضی کر لیا اور تم نے رسول اللہ کو بھی راضی کر لیا۔ یہ مقام ملا، یہ مقام ملا۔ شوہر کی عزت کرے ہماری ماں بانے، اپنے گھر میں امن شانتی کو بحال کرے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو شوہر کو عورت پر حاکم بنایا گیا ہے اس لیے کہ وہ اس کی نفقت، اس کے مال، اس کے خرچ کرنے کا پورا ذریعہ ہے، اس کے دیکھ بھال کرنے کا پورا ذریعہ ہے۔ ایک شوہر اپنے گھر کے لیے کتنا دن اور رات محنت کر کے اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے قصبہ قصبہ، شہر شہر، نگر نگر، قریہ قریہ، سٹی سٹی کی خاک چھان مارتا ہے۔ بتایا گیا میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا شوہر تم سے راضی ہے تو تم سے اللہ بھی راضی ہے، تم سے رسول اللہ بھی راضی ہے۔ اگر جس عورت کا شوہر ناراض ہے تو اس سے خدا بھی ناراض ہے اور اس سے مصطفیٰ علیہ وسلم بھی ناراض ہے۔ اور میں دوسری کی بات کیا کروں؟ ارے میں تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا حضرت فاطمہ کی بات کروں گا۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین کی ماں ہے، علی کی بیوی ہے اور میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے۔ حضرت علی سے کسی بات پر مچمچ ہو گئی، حضرت علی سے کسی بات پر مچمچ ہو گئی، حضرت علی غصے میں مسجد نبی میں چلے گئے اور حضرت علی مٹی میں لیٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ معاملات ہے، آپ گئے حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ اگر تیرا شوہر علی تجھ سے ناراض رہا تو میں بھی تیری شفاعت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ سے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ یہ تو نے کیا کیا؟ علی تجھ سے ناراض ہے، میں رسول اللہ تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بات بھی سن لے، جب کہتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ کوئی معاملہ کیس کر دیں گے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو جیل بھیج دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی بارگاہ میں مسجد نبی میں آئے اور کہتے یا بادرہ، اے مٹی کے باپ، مٹی میں لیٹ کر دھرتی کا موسم تھا تو حضرت علی سے کہا یا بادرہ، اے ابو تراب تجھے کیا ہوا کہ تم میری فاطمہ سے ناراض ہوا؟ اے علی میں رسول اللہ تجھے فاطمہ کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، میں رسول اللہ فاطمہ کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میری بیٹی سے کوئی غلطی تو تم معاف فرما دے۔ حضرت علی نے رسول پاک کے قدم پکڑے، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ فاطمہ سے کوئی غلطی نہیں ہے اور یا رسول اللہ آپ مجھ سے معافی مانگ کر کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ میں نے فاطمہ کو معاف کر دیا اور فاطمہ نے آج تک مجھ سے کوئی غلطی نہیں کی۔ اور وہ فاطمہ جب نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ تیرا شوہر ناراض رہا تو میں بھی تیری شفاعت نہیں کروں گا،
اس کا معاملہ اتنا ہوا. کیا غور سے سنیے, حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ کی دعوت کی. کیا کیا؟ ہاں سنتے رہے گا. کیا کیا؟ دعوت کی. دعوت کی. ایک دم ویڈیو اس کو بناؤ اور اس کو چھوڑو تاکہ ہماری ماں باپ بھی دیکھے تو سمجھ جائے کہ ان کی عبادت کوئی کام کی نہیں ہے. ارے نفل رمضان کے علاوہ اگر شوہر حکم نہ دے تو نفل روزہ عورت کا رکھنا حرام ہے. حرام ہے. رمضان میں اگر شوہر منع کرے تو نہیں, کیونکہ یہ رمضان فرض ہے. رمضان کے علاوہ چاہے عاشورہ کا روزہ ہو, چاہے رجب کا روزہ ہو, چاہے ربیع الاول کا روزہ ہو, چاہے محرم الحرام کا روزہ, چاہے جو بھی روزہ ہو, رمضان کے علاوہ بغیر شوہر کی اجازت کے روزہ رکھے اولاد روزہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہے. تو حضرت فاطمہ شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے, ذرا غور کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عثمان غنی نے کیا, اور عثمان غنی نے جب دعوت کیا تو نبی پاک کے حجرہ نبوت سے لے کر کے اور عثمان غنی کے گھر تک جتنے قدم رسول اللہ رکھتے وہ لکھتے جاتے تھے عثمان غنی. غور سے سنیے گا. عثمان غنی جیسے ایک قدم رکھ دیا تو ایک لکھ لیا عثمان غنی, دو قدم رکھا تو دو لکھ دیا, 3 4 5 6 7 8 جتنا قدم چلتے جاتے عثمان غنی نوٹ کرتے جاتے. پھر گھر پہ پہنچے, کھانا تناول فرمایا. کھانا تناول فرمانے کے بعد پھر رسول پاک جب ریٹرن ہوئے وہاں سے لوٹے پھر قدم لکھنا شروع کیا. اور جتنا قدم رسول اللہ حضرت عثمان غنی کے گھر گئے اور دعوت کھا کر لوٹے, جتنا قدم ہوا عثمان غنی نے اتنے غلام کو آزاد کر دیا. اتنے غلام کو آزاد کر دیا. یہ بات پورے مدینہ میں اتنا مشہور ہوئی, اتنا مشہور بات یہ ہے کہ جتنے دعوت کیا اور جتنے قدم رسول اللہ گئے اور آئے اتنے قدم کو گیر کر کے اتنے غلام کو آزاد کیا عثمان غنی نے. یہ بات پورے عرب میں مشہور ہو گئی. تو حضرت علی کھڑا ہے اور بیٹھ کر بہت مایوس. حضرت علی بہت غریب تھے, رسول اللہ نے ان کو پالا, رسول اللہ نے ان کو ترقی دیا, سارے معاملات ہیں. تو حضرت علی بیٹھ کر کے بہت مایوس ہو کر بیٹھے تھے. حضرت فاطمہ نے دیکھا تو حضرت فاطمہ کو لگا کہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے, آج میرا شوہر لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہے. حضرت فاطمہ نے کہا یا علی المرتضی, آپ کو کیا ہوا, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھ کو معاف فرما دیجیے. اے میرے شوہر, آپ کیوں ناراض ہیں, آپ مایوس ہو کر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے نہ بیوی نا, تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ آج تمہارے ابو جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عثمان غنی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. عثمان غنی کے گھر دعوت میں جب گئے نبی پاک میں ان کے ساتھ تھا, اور جتنے قدم جانے میں اور جتنے قدم آنے میں پڑے ان تمام کو کاؤنٹ کیا حضرت عثمان غنی نے, اور اتنے غلام کو عثمان غنی نے آزاد فرما دیا. اے فاطمہ, میں مایوس اس لیے ہوں کہ کاش کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اتنا دولت دیا ہوتا. سنیں ذاکر بھائی, اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اتنا دولت دیا رہتا تو میں بھی نبی کو دعوت کرتا اور ان کے قدم کو لکھتا اور میں اتنے بھاؤ کو آزاد کرتا. اے کاش کہ اللہ نے مجھ کو اتنی دولت نہیں دیا ہے, اس لیے میں مایوس ہوں. حضرت فاطمہ نے کہا یہ بات ہے تو کہا جائیے آپ کی دعوت دے آئیے. کوئی سوال نہیں, کہا کل کی دعوت نبی پاک کو دے آئیے. کہا فاطمہ دعوت تو دے آئیے مگر یہ کہا باقی بات ہم سمجھ لیں گے. آپ دعوت دے آئیے شوہر کو راضی کرنے کے لیے. کتنے ڈیفیکلٹ سچویشن سے فاطمہ گزر رہی ہے اور کیسا رسک اٹھا رہی ہے فاطمہ. گھر میں کچھ نہیں ہے جی, اور کہہ رہی ہے کہ آپ بھی دعوت دے آئیے, آپ کو خوش کرنا میرا کام ہے. آپ جائیے میرے ابو جان کو, میرے نبی کو, آپ اپنے نبی کو دعوت دے جائیے. حضرت علی نے کہا جائیے نا, میں نے کہا آپ دعوت دے آئیے, غلام آزاد کرانا یہ میرا کام ہے. حضرت علی کا یہ کس طرح چلتا ہے, یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے, امپاسبل بات ہے. تو کہا کہ نہیں آپ جائیے دعوت دے کر آئیے. تو چونکہ نبی پاک کی بیٹی تھی, نبی پاک نے فرمایا فاطمہ جنت کی وہ خوشبو ہے جس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اب غور فرمائیے,
पूरा कुरान लेकर आए जिब्रील अमीन। 23 साल तक कुरान उतरता रहा और एक मरतबा भी जिब्रील आए तो जिब्रील के इस्तकबाल के लिए कभी मेरा नबी खड़े नहीं हुए। और सुनिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत कीमती बात, लाखों की बात बता रहा हूँ। जिब्रील अमीन पूरे नबी पाक की लाइफ में 24,000 दफा है। कितनी दफा? 24,000 दफा है। और पूरा कुरान करीम की आयत करीमा जब जब लेकर आए, एक मरतबा भी जिब्रील के इस्तकबाल के लिए हमारे नबी खड़े नहीं हुए। मगर फातिमा का वो मकाम है, पूरी जिम्मेदारी के साथ सुनाना भी सुनाई देता है। फातिमा का वो मकाम है, जब भी फातिमा आती मेरा नबी इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाता और फातिमा के दस्ते मुबारक को चूम लिया करते। ये मकाम हजरत फातिमा का। कहा कि जाइए दावत दिलाइए, बाकी मेरे को छोड़ दीजिए। हजरत अली गए, कहा कि या रसूलुल्लाह कल मेरे आपकी दावत है। कहा अली तुम आएगा? कहा हाँ या रसूलुल्लाह। अब आए का दावत तो दे दिया, फातिमा बताओ क्या होगा? कहा होता है, कहा कि कागज कलम ले लीजिए और कल जितने कदम होंगे आप भी लिखते जाइएगा। और ये बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ हज़रात मोहतरम, वाकई ये नफल पढ़ने से बेहतर बात है जो मैं बता रहा हूँ। आप सारी रात नफल पढ़ते हो मगर ये आपको नहीं मालूम होता जो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत कीमती बात है ये, बहुत कीमती। और ये अचानक हमारे मुमताज भाई मुकर्रम ने मुझसे कहा फोन पर कि आप थोड़ा सा जो है इस तरह की बात करके हमारे मालूम में समझे। तो ये हदीस मेरे से आप ये सुन रहे 3 लाख में मैं पढ़ा था, 37-38 साल हो गया मेरे ज़हन में। आज जोहर के बाद अचानक मेरे ज़हन में आ गया कि मैं शफ़िया में इसको पढ़ा था, आज मैं इसको बयान करूँ कि अल्लाह ताला कैसे इल्म बांटता है, कैसे लोगों तक इस बात को पहुंचाता है। तो हज़रत फातिमा ने कहा कि आप जितने कदम आएंगे मेरे अबू जान नबी पाक तो आप भी लिखते जाइएगा। हज़रत अली ने कहा ठीक है, वैसे तुमका तो वैसा ही कर लेता हूँ। कल होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दावत के लिए, तो पीछे पीछे जितने कदम उठाते नबी पाक हज़रत अली लिखते जाते, जितने कदम उठाते लिखते जाते। आए घर पे खाना तैयार फरमाया, कहा इधर से भी लिखते जाइए। इधर से रसूल पाक चले, हज़रत अली लिखना शुरू की वापसी में। इधर हज़रत सैयदत ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोते हुए दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिया और कहा ऐ मेरे मालिक मौला, मेरा शौहर गरीब है, मेरा शौहर मजबूर है, माना उस्मान की तरह दौलत नहीं है, लेकिन उसकी प्यार जो है कि अल्लाह मुझे इतनी दौलत देता तो मैं भी तेरे नबी की दावत करता और उतने गुलाम को आजाद करता। मेरे पास वो दौलत नहीं है। जब तक कि तू मेरे शौहर की जो आरज़ू है उसको कबूल फरमा ले। ए मेरे मालिक मौला, मैं तुमसे ये इल्ज़ाम पेश करती हूँ, जितने कदम मेरे जान ने मेरे घर तक रखा, वापस जाने में जितने कदम हुए उतने जहन्नमी जिसको जहन्नम की सजा के लिए मुस्तहिक हो गया हो उसे जहन्नम से आजाद फरमा दे। हज़रत जिब्रील वही इलाही लेकर नबी की बारगाह में आ गए, कहा या रसूलल्लाह इतने कदम आप चल गए हैं, अल्लाह ने अपने गुलाम को जहन्नम से आजाद फरमा दिया। ये बात मशहूर हो गई कि हज़रत अली की दुआ से, हज़रत फातिमा की दुआ से अल्लाह ताला ने उतने ऐसा आदमी जिस पर जहन्नम वाजिब हो अल्लाह ने जहन्नम से आजाद फरमा दिया। ये होती है बातें। लेकिन आप गौर तो करें हज़रात मोहतरम, कहते थे हज़रत अली ऐ फातिमा ये मुझको शौक लगा रह गया कि कभी तुम मुझसे कह दी कि मेरे लिए कुछ लेते आइएगा। अल्लाह अकबर, कैसी बीवी थी, कैसा कैरेक्टर था। रसूल पाक की छांव में, रसूल पाक के आगोश में जिंदगी गुजारने वाली वो मुकद्दस खातून कैसी थी। हज़रत अली ने कहा क्या फातिमा कि आज तक जब से तू मेरे से शादी में तेरी मुझको शौक लगा दिया कि कभी तू कहती कि मेरे लिए और औरतों की तरह के मेरे लिए कुछ लेके आएगा। ऐ फातिमा आज मेरे पास 2 दिनार है, आज तुमको कहना पड़ेगा कि बताओ मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊं। और कीजिएगा, हज़रत फातिमा नहीं करेंगे, कौन कर रहा है? हज़रत अली शौक कर रहे हैं। क्या फातिमा आज मेरे पास 2 दिनार है, आज तू कुछ का, मेरी ख्वाहिश है कि आज मैं तुझे कुछ खिलाऊं। आज तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्लाह ताला देता है मैं उस पर राजी हूँ, मुझको तो कुछ चाहिए नहीं। कल आज तो तुमको कुछ करना ही पड़ेगा।
آج میری مرضی ہے، اچھا بھی آپ کی مرضی ہے تو جائیے مارکیٹ سے ایک انار لے آئیے، مجھ کو انار کھانے کی خواہش ہے، ٹھیک ہے، یہ میں 2 دینار ہے، حضرت علی چلے مارکیٹ، 2 دینار لے کر کے ایک بہترین انار لیا اور لے کر کے جیسے ہی گھر کی طرف پلٹنا چاہ رہے کہ پیچھے سے کسی نے دامن پکڑ لیا، پیچھے سے کسی نے دامن پکڑ لیا۔ حضرت علی جیسے مڑ کر دیکھے تو کہا کہ 3 دن سے قیدی ہوں اور میرے کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے برابر والے۔ اے علی میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، اگر یہ انار آپ مجھ کو دے دے، اگر یہ انار آپ مجھ کو دے دے تو میں اسے کھا کر کے اپنے کو شکم سے حاصل کروں۔ حضرت علی نے دے دیا وہ انار، غور کیجیے گا، حضرت علی نے وہ انار دے دیا۔ اب دیکھیے جب حضرت علی گھر لوٹ رہے تھے، اب 2 دینار تھا اور 2 دینار میں وہ خرید لیا انار، اب 2 پیسے ہے نہیں، تب حضرت علی چل رہے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، کبھی تو زندگی میں کوئی فرمائش کی نہیں اور آج کی ہے تو میں اسے پورا نہ کر سکا۔ چل رہے ہیں مگر قدم اٹھ نہیں رہا ہے، چل رہے ہیں اور دماغ میں طرح طرح کی تھنکنگ چل رہی ہے، اور میں نے فاطمہ سے نہیں کہا تھا، میں نے ہی کہا تھا، اور آج جو میں نے وہ انار لیا وہ دے دیا کسی سائل کو، تو میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ بھی صابرہ شاکرہ رسول پاک کے آغوش میں زندگی گزارنے والی وہ مقدس خاتون تھی۔ جب حضرت علی گھر کے پاس آئے اور قدم چل نہیں رہا ہے، آگے کی طرف قدم بڑھ نہیں رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ کی نظر جیسے ہی پڑی سمجھ گئے۔ حضرت فاطمہ نے جیسے ہی دیکھا آپ خالی ہے، تیرے تو اداسی ہے، وہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، حضرت فاطمہ سمجھ گئی۔ اور کیوں نہیں سمجھتی؟ میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بیضۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا تو ہر آدمی اپنے بچے کو بولتا ہے میرے نور نظر، میرا دل کا ٹکڑا، میرا سر چشمہ، میرے آنکھوں کا تارا۔ نبی نے یہ فرمایا میرے دل کی ٹکڑا، میرے آنکھوں کا نور۔ نبی نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ اب محدثین لکھتے ہیں کہ نبی ہے، فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، رسول سخی ہے، فاطمہ سخاوت کا ٹکڑا ہے، نبی بہادر ہے، فاطمہ شجاعت کا ٹکڑا ہے۔ یہ معاملات ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سمجھ گئی کچھ نہ کچھ بات ہے۔ حضرت علی دروازے پر کھڑے ہیں، کیا کیا جائے، کیا ہو؟ حضرت فاطمہ دوڑی لائی اور ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیوں ناراض ہے؟ آپ کا چہرہ کیوں اداس ہے؟ کیا انار آپ نے کسی سائل کو عطا فرما دیا؟ دیکھیے ان سے کہہ رہی ہے بیوی، کیا آپ نے انار کسی سائل کو عطا کر دیا ہے اور کسی بھوکے نام سے مانگ لیا؟ کہا ہاں فاطمہ، میں لے کر ہی چلنے والا تھا تیرے لیے، تو اللہ کے نام پر ایک غریب بھوکے نے مجھ سے سوال کر دیا تو میں کیسے نہیں دیتا؟ تو علی کا حضرت فاطمہ نے جواب سنیے، حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار، قسم خدا کی، اے سبحان اللہ، جو سنانے جا رہا ہوں آپ کو، اے میرے شوہر نامدار، قسم خدا کی جتنی خوشی مجھ کو اس انار کھانے پر نہیں ہوتی، اس سے زیادہ آپ نے اللہ کے نام پر دے دیا تو ہم پہ ہوئی ہے۔ اس لیے آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ گھر چلیے۔ اسی ہفتہ میں 2-4 روز کے بعد سلمان فارسی گھر پہ آئے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 10 قرآن میں لکھا ہے، اور صحابہ کا ایمان تھا، آج نگر ایک کا بدلہ 10 سنائی ہے۔ سلمان فارسی آئے اور حضرت علی حضرت فاطمہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، سلمان فارسی نے 9 انار رکھ دیا اور کہا کہ اے علی یہ لیجیے آپ کے لیے کسی نے تحفہ بھیجا ہے۔ کتنا انار رکھا؟ 9 انار۔ کیا کہا کہ آپ کے لیے کسی نے تحفہ بھیجا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ تو حضرت علی کیا کہتے معلوم ہے؟ غور سے سنیے، حضرت علی نے کیا کہا معلوم ہے کہ یہ 9 ہے تو 9 میرے نہیں ہو سکتے، کسی اور کے ہوں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ 9 میرے
نہیں ہے کسی اور کے ہوں گے. سلمان فارسی نے کہا کیوں؟ تو آپ کیا نام ہے؟ آپ کیوں بھجوایا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، جب میرے ہوں گے تو پورے 10 ہوں گے. یہ میرے 9 نہیں ہے، میرے ہوں گے تو پورے 10 ہوں گے. قرآن میں لکھا ہے 1 کے بدلہ 10. تو میں نے 1 اللہ کے نام پر کیا تو مجھ کو کتنا ملے گا؟ سلمان فارسی نے 10واں انار جیب سے نکالتے ہوئے کہا ہے علی میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا. کیا امتحان ابھی کا ایمان کا کتنا مضبوط ہے اور علی کے ایمان کا لیول کتنا مضبوط ہے. اور کیجیے اور بولا جائے ختم کر دیا جائے نہیں. دیکھیے آپ کو جب تک سنا جائے تو ہم لوگ ایسی سنانے والا نہیں ہے. آپ بولیے اس بات میں تو ہمیں خود تھکے ہوئے ہمارا پروگرام تھا. چلیے تو تھوڑا سا اور آخری بات سن لیجیے. درود شریف پڑھ جائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کا بہت مقام رکھا ہے اور جب دونوں کا بیلنس ڈس بیلنس نہ ہو، گھر میں اگر صرف سیرت مصطفیٰ اور سیرت فاطمہ پر عمل کر لیا جائے، گھر امن کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے گا. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر اور حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پاک پر ہماری ماں بہنیں عمل کر لے تو قسم خدا کی دونوں کی زندگی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تب غور فرمائیے حضرات محترم، ایک وقت صبح کا وقت ہے، حضرت علی نماز پڑھ کر مسجد سے آئے تو کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ کپڑا دھو رہی ہے، حسن حسین کو نہا رہی ہے، چکی میں آٹا پیس رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، چاول بنا رہی ہے، پھر جو آٹا بنا رہی ہے، اس سب کو سارا سامان جو بھی گھر کا ہوتا ہے وہ سارا کام کر رہی ہے. حضرت علی نے دیکھا تو چونک گئے. یہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ صبح فاطمہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فجر کے بعد تو بیٹھ کر تسبیح پڑھتی تھی اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی تم بچوں کو نہا رہی ہے حسن حسین کو، کبھی تو آٹا گوندھ رہی ہے، کبھی چاول بنا رہی ہے، کبھی گھر کی صاف صفائی کر رہی ہے، کبھی بچوں کو نہلاتی ہے، کبھی بچوں کے کپڑے کی صفائی کرتی ہے، کبھی تم میرے روم کو صاف کرے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب سنیے. نبی کی بیٹیاں میری ماں بہنو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ حضرت علی جو حضرت علی کی بیوی ہے، حسن حسین کی ماں ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، رات کو میں نے میرے ابا جان نبی کریم کو خواب میں دیکھا. رات کو میں نے میرے ابا جان رسول پاک کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے. میں نے ابا کو خواب میں کیا دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے. تو میں نے کہا اے میرے ابو جان، اے میرے آقا، اے میرے ابو جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسے تلاش کر رہے ہو؟ تو میرے ابو جان نے کہا ہے بیٹی فاطمہ میں تمہیں کو تلاش کر رہا ہوں. اے بیٹی فاطمہ میں تمہیں کو تلاش کر رہا ہوں. اے علی آج میرا آخری دن ہے، آج میرا انتقال ہونے کا دن. اللہ اکبر. کیا کہا ہے علی؟ آج میں اپنے ابو سے جا کر ملنے والی ہوں. اے علی میں اپنے ابو جان سے ملنے والی ہوں. آج میرا آخری دن ہے. میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں، میں کبھی آٹا گوندھ رہی ہوں، گھر کی صفائی کر رہی ہوں، بچوں کے کپڑے صاف کر رہی ہوں، آپ کے کپڑے صاف کر رہی ہوں، تاکہ میرے انتقال کے بعد کچھ دن تک میرے شوہر کو اتنا کام نہ کرنا پڑے. اللہ اکبر. اب غور کیجیے. اس لیے میں بچوں کو نہلا دیتی ہوں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو، گھر کی صفائی کر دیتی ہوں 2-4 مہینہ تک آپ کو صاف نہ کرنا پڑے. گھر میں جتنے کپڑے سب کو صاف کر کے جا رہی ہو اور آٹا گوندھ دیتی ہو اور چاول بنا دیتی ہو اور یہ سارے کام کر دیتی ہو اور میں سارے صاف صفائی کر کے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو. یہ کہہ رہی ہے حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ کام کر رہی ہے اور حضرت علی رو رہے ہیں. حضرت علی نے کہا اے فاطمہ 6 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے کہ نبی پاک ہمارے بیچ سے رحلت فرما گئے اور تو جا رہی ہے. فاطمہ بچے حسن حسین کے بچے ہیں، میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ تو حضرت فاطمہ کی بات سنیے. حضرت فاطمہ نے کہا کہ سنیے 3 باتیں ہیں میری، اسے آپ قبول فرمائیے. کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد آپ کو جس عورت سے طبیعت ہو آپ نکاح کر لیجیے گا. اللہ اکبر. یہ کون کر رہی ہے؟
حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے کیونکہ فاطمہ کے رہتے ہوئے علی کو دوسری شادی کرنا جائز نہیں تھا. حضرت فاطمہ نے کہا تو میں دنیا سے جا رہی ہوں, آپ کو جس عورت سے شادی کرنا ہو میں اجازت دے کے جا رہی ہوں, آپ جس سے چاہے نکاح کر لینا, مگر ایک بات میری مان لینا کہ میرے بچے حسن حسین کا خیال رکھنا. یہ بچے ہیں, یہ اپنا اچھا برا نہیں جانتے, جب یہ بڑا ہو جائیں گے تو اللہ کے حوالے کر دینا. ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یہ جانے والے ان کی شہادت ہونے والی ہے, اس لیے آپ جب تک بچے ہیں آپ ایک رات ان کے ساتھ میں گزار لیں, پہلی بات. اور دوسری بات کہا کہ میرے شوہر نامدار, میرا انتقال اگر دن میں بھی ہو جائے تو میرے جنازہ کو رات میں اٹھانا, تاکہ کسی غیر مرد کی نظر بھی میرے جنازے پر میرے لاش کو نہ پڑے. اللہ اکبر. اور تیسری بات یہ ہے, اے میرے شوہر مرنے سے پہلے مجھ کو معاف فرما. اللہ, اے میرے شوہر نامدار, اتنے دنوں تک میں آپ کے نگاہ میں رہی, ہو سکتا ہے کوئی غلطی خطا ہو گئی ہوگی, میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ علی نے اگر معاف نہ کیا تو میں رسول اللہ تم کو معاف نہیں کرتا. اس لیے میرے شوہر نامدار مرنے سے پہلے میری غلطی کو معاف کر دیجئے. میں حضرت علی حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں نہیں خاتون نہیں, ارے جب سے تو رسول اللہ کی بیٹی تھی, مالک کونین کی بیٹی تھی, احمد مختار کی بیٹی تھی, مالک کائنات کی بیٹی تھی, جب سے تم میرے نکاح میں آئی ہے 2 وقت کا روٹی بھی تم کو نصیب نہیں, 2 وقت کا روٹی بھی میں تم کو نہ دے سکا. اتنے بڑے سربرے انبیاء کی بیٹی اور 2 وقت کی روٹی بھی میں نے دے سکا, مجھ کو معاف کرنا. اللہ اکبر. علی معافی مانگ رہے فاطمہ سے اور فاطمہ معافی مانگ رہے حضرت علی سے, دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. بچے حسن حسین نے دیکھا کیا بات ہے میرے ابو امی کیوں رو رہے ہیں. حضرت علی نے کہا بیٹے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ, نانا جان کے قبر پہ چلے جاؤ, کیونکہ یہ بچے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا تو یہ ان کا کلیجہ بھول جائے گا, یہ کیا ہو رہا ہے, میری ماں جا رہی دنیا سے, انہیں معلوم ہو جائے گا. کہا کہ بچے تم نانا جان کے قبر کے پاس چلے جاؤ. حسن حسین نانا جان کے قبر کے پاس گئے, قبر رسول اللہ سے آواز آتی ہے نہیں بیٹے یہاں مت آؤ, میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو, تم چلے جاؤ جب تک کہ ماں کا چہرہ دیکھ رہے ہو, دیکھ لو آج کے بعد تم کو ماں نصیب نہیں ہوگا. اللہ. حضرت حسین کریمین دوڑتے ہوئے آئے اور ماں کے سینے سے گلے سے لپٹ گیا. کہا ماں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. کہا بیٹے وہاں سب کو ایک دن جانا ہے جہاں میں جا رہی ہوں. اس کے بعد اللہ اکبر, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کربلا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو ذر غفاری کہتے تھے قبر سے اے لہب تمہیں پتا ہے ہم تمہارے حوالے کس سے کر رہے ہیں. اللہ قبر سے حضرت ابو ذر غفاری کہتے اے مٹی تجھے پتا ہے ہم تیرے اندر کسے دفن کر رہے ہیں, ہم جانے محمد کی راہ کو تیرے حوالے کر رہے ہیں, رسول اللہ کی بیٹی کو تیرے حوالے کر رہے ہیں, مختار کائنات کی لاڈلی کو تیرے حوالے کر رہے ہیں, رسول کائنات کی لاڈلی بیٹی کو تیرے حوالے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب اور فرمائے حضرات محترم کہ وہ جانے سے پہلے اپنے شوہر سے کیسے لپٹ کر معافی مانگتی ہے. وہ رسول کائنات کی بیٹی مالک جنت کی بیٹی تھی. ہماری ماں بانے آپ کے شوہر کو نمازی بھی نہیں ہے, آپ کے ماں باپ کو اتنے بڑے پرہیزگار بھی نہیں ہے, آپ کا کیا ہوگا. اس لیے کسی بھی حال میں شوہر کو ناراض نہ کیجیے, ورنہ نماز روزہ اعتکاف حج تمام چیزیں آپ کے منہ پر مار دی جائے گی اور جنت تو دور کی بات ہے آپ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. حضرات محترم ضرورت اس بات کی ضرورت ہے ہمارے بچیوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی. اگر قرآن کی تعلیم دے دیا جائے, نبی نے یہ نہیں فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو, نبی نے یہ نہیں فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس سب سے بڑی بلڈنگ ہو, نبی نے یہ نہیں فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بینک بیلنس ہو, نبی نے یہ نہیں فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو, زمین ہو, شہرت ہو, جائیداد ہو. نہیں, کیا فرمایا میرے نبی نے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور کسی دوسرے کو سکھا دے, جو قرآن کو سیکھے اور کسی دوسرے کو سکھا دے.
अगर कुरान दर्स कुरान अगर हमने भुलाया ना होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, वो मज़हब से जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हो गए आज तारीख कुरान होकर। हजरत हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी तखज़ु हाज़ा कुरान महजूरा, ए मेरी कौम, ए मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। ये नबी कहेंगे अल्लाह ताला के बारगाह में। और जाहिर सी बात है कि आज हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान पर अमल नहीं करते हैं। अगर हमारी माँ बने कुरान की तालीम हासिल कर ले और वो कुरान पर अमल करने लगे तो कसम खुदा की उनका घर जन्नत का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। घर में अमन होगा, शांति होगी, चैन होगा, सुकून होगा। और कुरान ने कहा क्या, सब्र करने वाला मर्द, सब्र करने वाली औरतें जिस पर अल्लाह ताला अजर अजीम रखे हुआ है, अल्लाह ताला अजर अजीम रखे हुआ है। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है मौला ताला कहने सुनने से ज्यादा हम सबको पर उनको बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इन्हीं आदर्शों पे चलकर हम वीर नमूना बन सकते हैं। जहाँ चार सूरत पूरे हैवानी नहीं जाती और जहाँ कम ज़र्फ हो तो हक बात भी मानी नहीं जाती। जहाँ किस्मत में लिखा हो जुमला उस वक्त कुछ नहीं चलता। करो लाख जतन दरिया की तुग़यानी नहीं जाती कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, कलम तेरे है।